کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من سرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر من الصلاة علیہ۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ یقیناً ہر ایک مسلمان کی، ہر عاشق رسول کی یہ چاہت ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اس کے لیے بہترین عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ 313 مرتبہ جو درود پاک ایک دن میں پڑھ لیتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ کرے 313 مرتبہ پڑھ لیجئے، 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیجئے، جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ، رب فرماتا ہے اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک صفائی نصف ایمان ہے۔ چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، صفائی ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک بندے کو صاف ستھرا رہنا ہی چاہیے، اور دین اسلام سبحان اللہ وہ پیارا دین ہے کہ جو صفائی کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا، صفائی کو ایمان کی شاخ، ایمان کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ خود جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا صفائی کا اہتمام فرماتے۔ اللہ تو ایسے افراد کو پسند کرتا ہے کہ جو صفائی اختیار کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں مکمل ہمارا ساتھ دیجئے، مکمل پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صفائی کے حوالے سے اللہ پاک کا قرآن مزید کیا کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فضائل پر بھی ہیں، خود جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی صفائی کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہم نے باطن کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ظاہر کو بھی صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے باطن کو بھی صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اسی ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے اور نعت خوان اسلامی بھائی سے نعت بھی سنیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، ترجمے کے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا کہ وہ منچ پر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم آگے پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ ماشاءاللہ وسیم بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، سید قذافی شاہ صاحب ماشاءاللہ، نقیب مدنی صاحب مرحبا، سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ نور عالم بھائی کی بھی زیارت ہے جی، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے وسیم بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام، نور عالم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے نقیب بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلاوے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھت کر لو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی. اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو. ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم. اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ. اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو ہو قبضہ میں دیا ہوا. اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے. اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپاؤ. اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے. اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے
کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر یعنی رحم کر، تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ہی وہ بہترین کتاب ہے کہ جس نے عمل کیا ہے، جس نے قرآن پاک کو تھاما ہے، تو اللہ پاک نے اسے دنیا میں بھی اس کو روشن کیا ہے، اسے بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، اس کی قبر بھی روشن ہے، اس کا حشر بھی روشن ہے۔ ایمان کے ساتھ جس نے قرآن پہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھاگ لگائے ہیں، اللہ نے اسے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہی قرآن ہمیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی بہترین پیغام دیتا ہے۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت شروع انٹرو میں نے ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پسند کرتا ہے، اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش کیا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں؟ کتنا بہترین عمل ہے۔ صفائی ہم رکھیں گے، اپنی صفائی رکھیں گے اپنی ذات کی، اور پسند ہم اللہ کو آ جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب بندہ رب کا محبوب ہو جائے، رب کا پیارا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کس چیز کی تھوڑ رکھتا ہے، یعنی اللہ پاک اسے کس چیز کی کمی عطا فرماتا ہے۔ ہر جگہ پر پھر اللہ پاک کا ساتھ اسے نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معیت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہر معاملے میں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی نور عالم بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے
کر یہ کہتی ہے طلعت کیسی کی کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کیسی کی کہ دیدار حق ہے، زیارت کیسی کی بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کیسی کی کرے چارہ سازی، زیارت کیسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کیسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کیسی کی نہ ہوتی کسی کو، نہ ہوتی کسی کو زیارت کیسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کیسی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا تو ہے جتنی، ہاں خدا تو ہے جتنی محبت کسی سے، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم اور رہے دل میں ہر دم رہے دل میں ہر دم محبت کیسی رہے دل میں ہر دم محبت کیسی کی دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں کہ شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر اور ہماری خاطر، ہماری خاطر شفاعت کسی کی، ہماری خاطر شفاعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر، زبان حسن پر ہماری زبان پر ہو مدحت کسی کی، زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی، ہماری زبان پر ہو مدحت کسی کی بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی کرے چارہ
سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی، جس چیز کا ذکر کیا جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، کیا کہنے اس چیز کے، وہ شے ہی، وہ چیز ہی بڑی اعلیٰ، بڑی عرفہ ہو جاتی ہے، جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے۔ یہ دین جو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کتنا پیارا دین ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں دین اسلام میں ہماری آنکھ کھلی ہے، اللہ نے ہمیں دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ یہ وہی دین ہے کہ جو انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے نکال کر عزتوں، رفتوں کی بلندیاں عطا فرماتا ہے، ظاہری طہارت بھی عطا کرتا ہے، باطنی طہارت بھی عطا کرتا ہے، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیم اگر کوئی دین دیتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے کہ جو اسلام، دین اسلام ہی ہے کہ جو اتنی بہترین تعلیم صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے دیتا ہے، اور پھر یہ اعلیٰ تعلیم جس وقت بندہ اپناتا ہے پھر انسان کا وقار یہی دین اسلام بلند کرتا ہے۔ اس کا بدن اگر پاک ہے، اس کا ظاہر پاک، اس کا باطن جب پاک ہو جائے، اللہ ظاہری اعتبار سے بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے جب دین اسلام سے وابستہ ہو کر قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر جب عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اسے بلندیاں، عروج اور دوام بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم صفائی ستھرائی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں۔ کوشش کرنی چاہیے صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے صفائی نصف ایمان ہے، اس میں انشاءاللہ مختلف جہات سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھیے اور پھر ساتھ ساتھ نیت کرتے جائیے۔ ویسے تو ایک تعداد ہے الحمدللہ جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے اندر یہ جذبہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی صفائی کو اس لیے بھی اپنائیں گے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی نگاہیں ہم پر کرم فرما ہو جائیں اور ہم بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے والے بن جائیں۔ میں شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو اسلام میں دین اسلام جو صفائی کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اسلام اس اتنا اہم معاملہ ہے صفائی کا، اس کو کس انداز میں بیان کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فقر حمید میں ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت نمبر 108 ہے۔ تو اس کے آیت مبارکہ کے تحت علماء کرام نے جو طہارت ہے نا اس کے مراتب بیان فرمائے ہیں۔ جی تو ایک تو یہ کہ ظاہری جو انسان کا جو بدن ہے، ایک ظاہری جتنی بھی ناپاکیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک رکھنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا ہے۔ اور چوتھا مرتبہ جو بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ اپنے باطن کو جو ہے جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے پاک کرنا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے طہارت اور پھر اس کے مراتب بیان فرمائے ہیں۔ جی سب سے پہلی جو چیز بیان فرمائی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہر آتا ہے نا، جی یعنی باطن ایز کمپیئر ٹو ظاہر کے جی اگر دیکھا جائے تو باطن جو ہے
ظاہر کی بنسبت باطن کو سنوارنا ذرا مشکل کام ہے. تو اگر کوئی بندہ ظاہر کو ہی درست نہیں کر پا رہا تو باطن تو اگلا سٹیپ ہے نا. تو سب سے پہلے اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے. جی. اگر ظاہری پاکیزگی طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے تو باطنی پھر کیسے حاصل کرے گا، جو اس سے تھوڑا سا مشکل کام ہے. تو سب سے پہلے ظاہری جو ہے وہ پاکیزگی کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اسلام میں اس کی اس قدر اہمیت اور افادیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو ہے وہ سب سے اہم ترین جو عبادات میں سے عبادت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. جی. اور نماز کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی جو شرائط ہیں اس میں سے سب سے پہلی شرط طہارت ہے کہ نمازی جو ہے اس کا بدن جو ہے، اس کا جو لباس ہے اور جس جگہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہے ہر طرح کی نجاستوں سے وہ پاک ہونا چاہیے. اس کا پورا ایک سسٹم و طریقہ بتایا گیا. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قرب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اس کے لیے بھی پاکیزگی کو جو ہے وہ سمجھے بنیاد قرار دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا بنی الدین علی النظافہ، فرمایا دین کی بنیاد طہارت پر ہے. جی. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے. کیا بات ہے. تو اب دیکھیں کہ احادیث کریمہ کو دیکھ لیں تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی. اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو صاف ستھرے تھے. آقا علیہ السلام تو جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آقا علیہ السلام کی جو آقا علیہ السلام کی جو پیدائش مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام صاف ستھرے پیدا ہوئے. یعنی آپ علیہ السلام غسل دیے ہوئے تھے، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں، اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ نظافت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ دنیا کے اندر ان معنوں میں جلوہ گر ہوئے. حضور تو ایسے پاک ہیں کہ زمانے کو پاک کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی پاک علیہ السلام کی آمد تھی کہ کفر اور شرک کی وادیوں میں جو بھٹکے ہوئے تھے، کفر و شرک کی نجاستوں سے جو آلودہ ہو چکے تھے، میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان نجاستوں سے نکال کر اسلام کا نور عطا فرمایا، اسلام کا حسن عطا فرمایا، اور انہیں پاکیزگی کی معراج بنا دیا. آج ان کی سیرت کو پڑھ کر، یعنی جن کو حضور نے وَيُزَكِّيهِمْ، جن کو حضور نے تزکیہ فرمایا، جن کو حضور نے پاک کیا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اس آیت مبارکہ کے پہلے جو مصداق ہے یقیناً صحابہ کرام ہیں. ان صحابہ کو حضور علیہ السلام نے ایسا پاک فرمایا ہے، ایسا صاف فرمایا ہے، ایسا ستھرا کیا ہے، یعنی ہر طرح کی نجاست سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاک کیا ہے. سبحان اللہ. کہ پھر ان کی زندگیوں کو رول ماڈل بنا دیا گیا. اب انہی کی سیرت کو پڑھیں. آپ پڑھیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو، آپ پڑھیں جناب فاروق اعظم کی سیرت کو، پڑھیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، پڑھیں جناب حیدر کرار، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، دیگر صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے حضور کی ان تعلیمات کو لیا ہے، اپنایا ہے، اور پھر زمانے کے امام بنے. آج ان کی سیرت پر عمل کر کے نقیب بھائی، کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر کے آج ہم اپنی دنیا کو سنوار سکتے ہیں. تو ان کو جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے جن کا تزکیہ فرمایا، جنہیں حضور علیہ السلام نے اتنا کمال کا معراج عطا فرمایا، تو خود جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کا عالم، جیسے کچھ شاہ صاحب نے بیان بھی فرمایا ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کے حوالے سے کیا سلسلہ تھا، اور پھر اس نبی پاک علیہ السلام نے اس اہم موضوع پر جو اہمیت کو اجاگر فرمایا. میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر ہوا کہ ان کا تزکیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے باطن کو اجلا فرما دیا،
علماء نے لکھا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا، صرف صحابہ ہی حضور کی صداقت اور سچا ہونے کے لیے کافی تھے کہ یہ حضور کے ایسے غلام ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، اسلام کی تعلیمات ہو، تو یہ طہارت کہیں تو ظاہری لباس کو ستھرا ہونا، پاکیزگی، پاک ہونا، اور تزکیہ کے باطن کی ستھرائی، اس پہ اسلام نے بہت اہم طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں، اگر ہم کتب احادیث کو دیکھیں یا کتب فقہ کو دیکھیں تو پہلے کتاب الایمان، کتاب العقائد کے بعد جو مسائل کا سلسلہ کے شروع ہوتا ہے تو وہ کتاب الطہارت ہے، کہ سب سے پہلے طہارت اور صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب الطیبہ، کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، نظیف یحب النظافۃ، اللہ تبارک و تعالی ستھرا ہے اور صاف ستھرائی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم بھی دیا کہ جیسے حضرت آمنہ فرماتی ہیں فَوَلَدْتُهُ وَلَدِي مَكْحُولًا مَدْهُونًا مَسْرُورًا ساجدًا للہ رافعًا یدیہ الی السماء، کہ میرا بیٹا محمد جب پیدا ہوا تو سر مبارک میں تیل لگا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور مختوناً، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا تھا، کہ نبی پاک اتنے اچھا دنیا میں آئے ہیں تو اتنی پاکیزگی ہے۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں حضرت علی باقاعدہ یہ کہتے ہیں حضور کو غسل دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے تھے تو پاکیزہ تھے، آج دنیا سے جا رہے ہیں تو پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ایسے کہ صحابہ حضور کی خوشبو سے پہچان لیتے کہ حضور اس طرف گئے ہیں، پھر بھی نبی پاک خوشبو لگانے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آنکھوں میں پیدائشی طور پہ سرما لگا ہے، پھر بھی حضور سرما لگانے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں مانگ خود بخود نکل آتی ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک انتہائی صاف ستھرے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی قافلہ آتا ہے تو حضور باقاعدہ تیاری فرما کے جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا عمل دیکھیں، حضور جب آرام فرمانے لگتے ہیں تو مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، جب سو کے اٹھتے ہیں بلکہ رات میں بھی جب جاگ آ جائے پھر مسواک استعمال فرماتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ جو دانت مبارک ہیں، چہرے، ان پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضور کے چہرہ انور سے، منہ مبارک سے نور نکلتا ہے جب گفتگو فرماتے ہیں، لیکن حضور مسواک کا اہتمام، کیسی پاکیزگی، نظافت اور صاف ستھرائی کی تعلیم دیتے ہیں کہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، بہت زیادہ نقاہت ہو گئی ہے اور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، مسواک کرنی ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے منہ میں نرم کر کے مسواک حضور کو پیش کی۔ اس پہ وہ فخر بھی کرتی تھی کہ میرا جو لعاب ہے یہ آخری وقت میں حضور کے لعاب کے ساتھ مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، مل گیا، حضور نے اس وقت بھی مسواک کی۔ ایک بڑی خوبصورت بات حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہ جو مسواک ہے یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور رحمان کو راضی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنے کی طاقت ہی نہیں دی گئی، وہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، لیکن انہیں قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ کہا وہ اپنا شوق کیسے پورا کرتے ہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے وہ جو قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ نمازی کے منہ کے آگے اپنا منہ رکھتے ہیں
کہ اس کے منہ سے الفاظ قرآن نکلیں اور فرشتے کے منہ میں چلے جائیں. کیا بات. فرمایا اپنے منہوں کو پاک اور ستھرا رکھو تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے. کیا بات ہے نقیب بھائی، بڑے پیارے انداز میں صفائی کے حوالے سے، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے جن چیزوں کا اہتمام کیا، حالانکہ وہ قدرتی اعتبار سے سرمگی آنکھیں ہیں، سرما لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر سرما لگاتے ہیں، یہ ہے تعلیم امت، یہ ہے امت کو تعلیم. مانگ اگر نکلی ہوئی ہے تو یہ ہے تعلیم امت کے دوبارہ نکال کر تعلیم امت. مسواک کا بار بار اہتمام فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیم امت ہے. یہ اصل میں یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں. خصوصیت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق سینے میں رکھنے والے سب مسلمان اس چیز کا اہتمام کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا کیا ماحول بن جائے گا. جہاں نقصان کہاں پر ہوتا ہے، جب ہم دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں جب ان سے ہٹتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس وقت پھر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. میں چاہوں گا وسیم بھائی مزید آپ بھی ارشاد فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صفائی کے حوالے سے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو صفائی ہے، جیسے سب ماشاءاللہ نقیب نے بیان کیا، شاہ صاحب نے بھی بیان کیا، آپ بھی ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں. ہماری جو اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، یہ اسلام نے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر اس کے قبر میں جانے تک جو ہے وہ انسان کو صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے کام کیا جاتا ہے وہ بچے کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو کپڑے جو ہے وہ صاف ستھرے پہنائے جاتے ہیں. پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کی والدہ کے ذمہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں. پھر یہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کی طرف اس کے اوپر کچھ احکام لاگو ہو جاتے ہیں کہ یہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہے، پھر نماز کے لیے جو ہے نا وہ طہارت شرط ہے، اس میں غسل وضو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یعنی اسلام نے جو ہے نا وہ شروع سے لے کر آخر تک انسان کو صفائی کا حکم دیا ہے. اب انسان جب انتقال کر جاتا ہے، حالانکہ وہ انتقال کر گیا، سانس نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ اب اس مردے کو جو ہے وہ غسل دے کر دفن کیا جائے. اب اس کو جو کفن پہنایا جائے وہ بھی پاک اور صاف ستھرا کفن پہنایا جائے. تو اسلام نے جو ہے نا وہ یعنی پیدائش سے لے کر آخر تک انسان کی موت تک صفائی کا حکم دیا ہے. اور یہ جو پاکیزگی ہے شاہ جی جیسے تذکرہ ہو رہا ہے، ہم ظاہری جسم کی بھی پاکیزگی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر باطن تو ہمیں نظر نہیں آتا. ظاہر ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارا جو ظاہر ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے کپڑے کو، ہمارے جسم کو. تو اس کے ساتھ باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. لیکن اس میں نیت اگر ہم اللہ کی رضا کی کریں تو کیا اچھا ہے. لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو اس نیت سے کہ تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، عام بندوں کو پسینے کی بدبو آ رہی ہے، کپڑے میلے کو چلے، کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا. اللہ کی رضا کے لیے اگر اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو میرا خیال ہے ثواب، یقیناً ثواب ہی ثواب ہے. اور پھر ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. جی یہ جو طہارت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے پاکیزگی کا، وہ ظاہری کا ہی ہے اور پھر اس کے ساتھ باطنی کا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف باطن کو ہی پاک رکھنا ہے، تو مقصود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی ہوتی ہے. جیسے نقیب نے بھی وہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند فرماتا ہے. اچھا، ایک تو ہماری ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہوتی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے شاہ جی، اللہ نے ہمیں جو کھانے کا حکم دیا ہے، جو کھانے والی اشیاء ہیں ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے وہ پاکیزہ اور صاف ستھری کھانی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم کھاؤ اللہ نے جو تمہیں زمین میں عطا فرمایا حلال اور طیب. حلال چیزیں کھانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، حرام چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے. مفسرین کرام اس کے تحت فرماتے ہیں حلال چیزوں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو چیز ایک تو فی نفسی ہی شرعی طور پر حلال ہے، جیسے ہم سبزیاں کھاتے ہیں یا بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، یہ فی نفسی ہی حلال ہیں. اس کے ساتھ وہ چیزیں جو فی نفسی ہی تو حلال ہیں
لیکن ان کو کمانے کے طریقے حلال نہیں ہیں، تو اس میں بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ حلال چیزوں کو کمانا بھی ہم نے حلال طریقے سے ہے، ہم نے چوری ڈاکہ کر کے ان کو نہیں کھانا۔ تو اسلام کتنا پیارا ہے کہ ہمارے ظاہر باطن اور ہمارے اندر کھانے پینے چیزوں کے جو ہے وہ یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھانی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، آپ نے ابھی جو توجہ دلائی ہے نا کہ رضائے الہی مقصود ہونا چاہیے۔ جی۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے اور صفائی و نظافت کو بھی پسند کرتے ہیں، تو یہ ایک فطرتاً انسان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ نفاست کو، صفائی ستھرائی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اچھا دکھنا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جی، یعنی آپ اچھا دکھ رہے ہیں تو اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی اگر پسینے سے جو ہے وہ پسینے کی بدبو سے اگر بچ رہے ہیں تو اس میں مقصود کیا ہے کہ مسلمان میرے پسینے کی بدبو سے ان کو ایذا نہ ہو۔ تو مسلمانوں کو ایذا نہ ہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے میں یہ اہتمام کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اور بڑھا دے گا۔ ایسے خوشبو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خوشبو لگانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، لیکن اگر نیت کرے گا ایک مطلقاً ویسے ہی جناب وہ خوشبو لگا رہا ہے، اور اگر مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچے گا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے اس کا اجر اور ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ تو جب بھی کوئی عمل کریں، خاص طور پہ اگر آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، صفائی کو اپناتے ہیں، ستھرائی کو اپناتے ہیں، تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں، انشاءاللہ الکریم ثواب اور بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً شاہ صاحب بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی، مزید آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ کھولا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف سے بچائیں اس لیے کہ میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے کہ میرا مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دیکھیں نقیب بھائی کہ بندہ مسجد میں جائے، کتنی سعادت کی بات ہے، بندہ مسجد میں جائے، عبادت کا جو معاملہ ہے، اس عبادت کے اہم ترین معاملے میں بھی یہاں تک کہ اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے، پاک صاف بندہ داخل ہوگا، ناپاک بندہ اسے مسجد میں آنا منع ہے، بدبودار بندہ، یہاں تک کہ وہ جو پیاز سے جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، کچی پیاز کھا لے، لہسن اگر کچا استعمال کر لے، اس کے لیے بھی احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ بھی کتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کے لیے بھی اپنا ہر بدن، جیسے شروع میں شاہ صاحب نے کیا دیا تھا کہ بدن کا پاک صاف ہونا، یہ اسلام صفائی کی کتنی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نقیب اس پر نا مزید بیان فرمائیں کہ جو افراد اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، مسجد میں آگے ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنی ہے ہم نے، ایک طرف حکم خدا بندی ہے کہ صفائی ستھرائی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس چیز کا لحاظ ہی نہیں رکھ رہے، بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے، سجدے کر لیے، 4 ہم نے سجدے تو کرنے تھے۔ ایسے افراد کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں جو شروع میں آیت مقدسہ پڑھی گئی وہ اسی سے متعلق ہے۔ مسجد قباء میں موجود لوگوں کی تعریف کی گئی، اور جو مقابلے میں منافقوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد درار، اس کی مذمت کی گئی۔ جو مسجد قباء میں تھے ان کی تعریف ان الفاظ سے ہوئی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب ستھرائی صفائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو وہ جو مسجد میں ایسے لوگ آئے تھے، ایسے تھے مسجد قباء میں، ان کی باقاعدہ اللہ نے تعریف بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک علی کل صلاۃ یا عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے وقت ان پہ مسواک لازم کر دیتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی حضور کی اصلاح کا ایک انداز تھا کہ کبھی ایک جنرلی بات ارشاد فرما دیتے تھے، جب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے دانتوں میں پلاہٹ ہے تو فرمایا کہ کیا ہے، میں کچھ لوگوں کے دانت ایسے دیکھتا ہوں
تو پھر مسواک کی تعلیم ارشاد فرمائی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ ہے اصلاح فرمانے کا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے کپڑے اس کے صاف نہیں، تو حضور نے فرمایا کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لے؟ کسی کے بال بکھرے ہوئے دیکھے تو فرمایا کیا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بالوں کو جمع کر لے، کنگھی وغیرہ کر لے؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیمات فرمائی ہیں. مسجد میں آنا اور مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا، نبی پاک کی وہ طہارت کا انداز، اور بلکہ حضور نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ مسلم پہ لازم ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہفتے میں ایک بار تو غسل لازمی کرے. یہ حضور نے باقاعدہ فرمایا. پھر ہر نماز کے ساتھ یہ وضو کرنا اور تازہ وضو کرنے کی الگ فضیلت کو ذکر کیا ہے. تو یہ حضور کی تعلیمات خوبصورت انداز میں کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو رہا ہے تو ظاہر کی بھی پاکیزگی ہو، باطن کی بھی پاکیزگی ہو. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور نے یوں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو صاف ستھرا رہ لیں گے لیکن طہارت کا ان کو علم نہیں ہوتا اور طہارت کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں. حضور نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اسے عذاب ہو رہا ہے. پوچھا گیا کس بات پہ؟ تو حضور نے فرمایا فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِنَ الْبَوْلِ، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اسے اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اور پھر دوسرے بندے کی تعریف فرمائی کہ جو بندہ پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ رات کو سوتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے. ساری رات وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کی بخشش کر دے، یہ طہارت کی حالت میں رات گزار. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ. شاہ صاحب کچھ احادیث میں مزید بھی صفائی کی ترغیب دلائی گئی ہے، میں چاہوں گا کچھ احادیث بھی بیان فرما دیں مزید. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کی ذات وہ مبارک ذات ہے جو قدم قدم پر یوں کہیں کہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے وہ حصہ لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ انتہائی اہم معاملہ جس کی قرآن پاک تعلیم فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک عمل پر کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. میں چاہتا ہوں شاہ صاحب ارشاد فرمائے کچھ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ الطہور نصف الایمان. صحیح. فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. سبحان اللہ. تو اسلام میں جو صاف ستھرا رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. مزید ایک اور حدیث پاک ہے، کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو چیز تمہیں مل جائے جی اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو. واہ. اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. کیا بات ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے. خصوصاً حکمرانوں اور علماء کرام کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لازم ہے ہر مسلمان پر کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے جس میں سر و جسم دھوئے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان
حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یہاں ایک دن سے مراد جمعہ کا دن ہے. جی. مطلب یہ کہ ہفتہ میں جمعہ کے دن غسل کر لینا چاہیے تاکہ بدن بھی صاف ہو جائے اور کپڑے بھی, اور جمعہ کی بھیڑ میں مسلمانوں کو تکلیف بھی نہ ہو. چونکہ سر میں میل جوئیں زیادہ ہو جاتی ہیں, سر میں میل جوئیں وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہیں, اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر کیا, ورنہ جسم میں یہ بھی داخل ہیں. غسل میں کلی اور ناک میں پانی لینا اور تمام جسم کا دھونا ہمارے ہاں فرض ہے, یعنی وہ طہارت کے اندر آ گیا, پاکیزگی کے اندر آ گیا. حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. جی. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا, گویا بالوں کے درست کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. کیا بات ہے. وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے. اللہ, یعنی شیطان کے ساتھ اس کو گویا کہ تشبیہ دی گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام احادیث جو ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے صفائی ستھرائی کے اہتمام کا ہمیں ذہن دیا ہے. تو اللہ کرے ہم احادیث کریمہ پر عمل کرنے کی نیت سے صفائی ستھرائی کو اپنانے والے بن جائیں. یہ کتنا پیاری احادیث شاہ صاحب آپ نے لی ہیں جس میں باقاعدہ جنت میں داخلے کا سبب بیان کیا گیا کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا. یہ ساری روایات وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور صفائی کو پسند فرماتے ہیں. نہ صرف پسند فرماتے ہیں, یہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ مسلمان صفائی اختیار کریں. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ سعادتیں ہم سب کو بھی نصیب ہو جائیں. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ صفائی انسان کی صحت پر کس طرح اثر ڈالتی ہے, یہ ارشاد فرماتے. جی وسیم بھائی, صفائی انسان کے جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ جی, اگر صفائی نہیں کرتے, جیسے غسل نہیں کرتے, وضو نہیں کرتے یا چہرہ وغیرہ نہیں دھوتے, تو اس سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انسان کے اوپر مختلف بیماریاں جو ہے نا وہ اوپر آ جاتی ہیں. انسان بیمار ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے. اسلام نے بڑا پیارا انداز دیا ہے ہمیں کہ روزانہ 5 مرتبہ ہم نے وضو کرنا ہے. اس میں ہماری جو ہے نا یہ بیماریوں سے بھی حفاظت ہے. یہ کمال کی بات ہے, اور یہ تو ضروری قرار دیا کہ نا 5 نمازوں میں, ورنہ تو اسلام پسند کرتا ہے کہ جب بھی وضو آپ کا اگر ٹوٹ جائے تو آپ نے دوبارہ وضو کر لینا ہے. تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں, تو اس لیے پاکیزگی رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کتابوں کے اندر کہ دیکھیں جادو ٹونا آسیب جو صاف ستھرا نہیں رہتا نا, پاکیزہ نہیں رہتا, غسل فرض ہو گیا فوراً غسل نہیں اتارتا, بے وضو رہتا ہے, یعنی پاکی پلیدی کا جو خیال نہیں رکھتا ہے, کپڑے ناپاک ہیں, بدن ناپاک ہے, غسل اگر فرض ہوا ہے تو وہ بھی بے غسلہ ہے, ایسے ہی گھوم رہا ہے پھر رہا ہے, تو جادو ٹونا آسیب جو ہے نا اس پر جلدی اثر کر جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آسیب شریر جنات جو ہے نا وہ اس کے اوپر جلدی حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اگر جادو سے بچنا چاہتے ہیں, آسیب سے بچنا چاہتے ہیں, ٹونے سے بچنا چاہتے ہیں, ان چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین جو وظیفہ ہے, بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ باوضو رہیں. کیا بات ہے. اور غسل کر کے رکھا کریں اور صاف ستھرے رہیں. اور باقی اگر دیکھیں کہ جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر انسان کا اگر جو ہے نا منہ اگر صاف نہ ہو نا, یعنی جو انسان کو جو بیماریاں ہیں اگر ساری بیماریوں کا احاطہ کیا جائے تو 70% سے زیادہ بیماریاں جو ہیں نا وہ انسان کی جو ہے نا وہ اس کے پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں, اس کے معدے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور معدہ خراب کیوں ہوتا ہے حضرت؟ معدہ خراب ہونے کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ منہ ہے, کہ منہ کے ذریعے سے خوراک جو ہے وہ اندر جاتی ہے. اور اگر منہ ہی صاف نہیں ہوگا تو کیا ہے وہ خوراک جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اندر نہیں جائے گی. یعنی اگر منہ صاف نہیں ہے اس میں بیکٹیریاز ہیں, اس میں جناب وائرسز ملے ہوئے ہیں ایسے جو ہارمفل میں انسان کے لیے اچھے نہیں ہیں, اور وہ خوراک میں مکس ہو کر پیٹ کے اندر جا رہے ہیں, تو اب کیا ہے معدے کو ایک ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے.
اگر وہ جسم پر حاوی ہو گئے تو اب حضرت وہی والا معاملہ ہو گیا، بخار آ جائے گا. جی یہ ایک علامت ہوتی ہے. بیماری تب ہوتی ہے کہ جب بندے کا قوت مداومت جو ہے، اس کے اندر کا جو سسٹم ہے نا، وہ ہار جاتا ہے جراثیم سے. تو اچھا، اب اس کو تقویت دینے کے لیے بہترین چیز جو ہے نا صفائی ستھرائی ہے. کیا بات ہے. صفائی پسند آدمی جو ہوتا ہے شاہ صاحب، وہ صرف اپنی ذات کو ہی نہیں دیکھتا، پھر جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے اس کا بھی اہتمام کرتا ہے. کھانے کے برتن ہوں اس کا اہتمام، کپڑے، جوتے، گاڑی، موٹر سائیکل، ہر چیز کی پھر وہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. ہم دیکھ لیں کہ ہم کیسا صفائی پسند ہے. اپنا ظاہر ان جگہوں پر جب دوستوں میں جانا ہے یا کہیں جانا ہے، بڑا وہ نہا لیا، غسل کیا، خوشبو لگا لی، نئے کپڑے پہن لیے، گھر کی کیفیت کیا ہے، برتنوں کی کیفیت کیا ہے، جوتے ہیں، گاڑی، یہ ساری چیزیں ہم بھی لوازمات دیکھ لیں. صرف ایک ہی چیز نہیں ہے کہ ہم کپڑے صاف رکھ لیں، کپڑوں کے ساتھ اور بھی چیزیں منسلک ہیں، ان کی بھی صفائی کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں کامل طور پر صفائی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کال لیتے ہیں، کال کی طرف بڑھ رہے ہیں، کال دیجیے. میرا سوال ہے کہ کیا صفائی صرف جسم اور کپڑوں کی ہے یا دل و دماغ کی بھی ضرورت؟ اس کا جواب ہے. جی نقیب بھائی. بے شک اس میں پورا ضابطہ حیات اسلام نے دیا ہے. جی. گھر کی صفائی بھی ضروری ہے اور کپڑوں کی جو چیزیں ایسے رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے. بلکہ اسلام تو ایسا خوبصورت دین ہے، باقاعدہ حضور نے جو گلیاں ہیں، روڈ ہیں، ان کی صفائی کے حوالے سے بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر میں تشریف لائے تو چادریں رکھی ہوئی تھیں. جی. حضور نے فرمایا عائشہ انہیں دھو لو. تو کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کالی تو دھوئی تھی. حضور نے فرمایا دوبارہ دھو لو. جو کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو وہ تسبیح کرنا بند کر دیتا ہے، اس کی تسبیح رک جاتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ گھر کی صفائی اور گھر کے بھی ایک حصے کی صفائی کی بھی الگ سے تعلیمات دی. فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جو گھر کے اگلے حصے میں کچرا کر دیتے تھے، اس کی صفائی نہیں کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ گھر کے اگلے حصے کی بھی صفائی کرو. یہ یہود سے مشابہت ہے کہ وہ صفائی نہیں کرتے گھر کے اگلے حصے کی. اس کی خاص تعلیمات ارشاد فرمائیں. اور یہ تو گھر ہے، سامان ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جو سواری استعمال کرتے ہو اس سواری کو بھی صاف ستھرا رکھو، بنا کے سنوار کے رکھو. اور روڈ کے بارے میں نے جیسے عرض کی، حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. کیا بات ہے. اب کوئی چیز کھائی ہے، گاڑی میں ہے، بائک پہ ہے، تو وہ روڈ پہ یوں ہی کچرا کر دینا اور یہ سمجھنا. اچھا اس میں اگر میں یہ عرض کروں کہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات کو یا انسانی ہمدردی کو یا صفائی ستھرائی کو بعض اوقات پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہم انوائرمنٹ کے حساب سے چل رہے ہیں. اگر ہم ایسی جگہ گئے ہیں جہاں بہت صاف ستھرا نظام ہے تو وہاں تو ہم کوئی چیز نہیں پھینکیں گے، طریقے سے جا کے ڈسٹ بین میں رکھیں گے. لیکن جہاں صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام نہیں ہے وہاں ہم اپنا جو فرض ہے اسے بھول جائیں گے کہ سب نے پھینکا ہے ہم بھی پھینک دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے کہ یہ چیز جو میں پھینکنے جا رہا ہوں یہ مجھے یوں روڈ پہ نہیں پھینکنی بلکہ جو اس کی جگہ ہے وہاں رکھنی ہے، تو وہاں ہی وہ چیز رکھی جائے اور اسی جگہ پھینکی جائے جہاں اس کی جگہ ہے. تو اسلام نے یہ مسلمان کو ذمہ داری دی ہے کہ اس انداز سے. اچھا پھر گھروں میں اگر دیکھیں تو والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو یہ سکھائیں کہ صفائی ستھرائی کیسی ہے، ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے. اب باپ گھر آیا جاب سے، اگر وہ اسی طرح کپڑے اٹھا کے پھینک دے گا اور سوکس جرابیں وغیرہ اٹھا کے یوں ہی بے ترتیب پھینک دے گا تو بچہ بھی جب اسکول سے آئے گا تو بیگ کدھر پھینکے گا، کتابیں کدھر ہوں گی، اس کے سوکس کدھر ہوں گی، جرابیں وغیرہ. تو یہ یوں اسلامی جو تعلیمات ہے اس سے ہٹ کے چلنا شروع ہو جائے گا. تو اسلام کے مطابق ہر لحاظ سے ایک ترتیب بیان کر دی گئی، ڈسپلن دے دیا گیا، اور اسلام نے پوری ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام فرما رہے ہیں، عمل فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یوں صفائی ہونی چاہیے.
اور اس انداز سے بندے کی زندگی گزرنی چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہوں. آپ کی کال ہے، کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اچھا شہری صفائی کے معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ارشاد فرما دیجیے. جی دیکھیں، جو ہے وہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جی، اور اگر فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری مکمل ادا کرے تو پورے معاشرے میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے، اپنی طرف توجہ ذرا کم کی جاتی ہے. جی، کہ اگر جو ہے وہ کہیں یہ سمجھ لیں کہ کوئی کمی کجی ہے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر، جیسے کہا کہ وہ صفائی ستھرائی نہیں ہے، تو معاشرے کو آلودہ کرنے کے اندر یا معاشرے کے اندر یہ جو کوڑا کرکٹ اور جو گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، تو اس گندگی کے ڈھیر میں اضافہ کرنے کا فرد باعث بن رہا ہے یا اس میں کمی کرنے کا باعث بن رہا ہے. یہ ہر شہری کو، ہر فرد کو یہ غور کرنا ہے کہ معاشرے میں آلودگی، معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ کوڑا کرکٹ اور گند پھیلانے کا باعث میں بنا ہوا ہوں یا میں اس کو کم کرنے کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک چٹکلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، خاص طور پہ ظاہر بات ہر کوئی کے مختلف شہروں میں، جیسے ہمارے ہاں کراچی ہے، تو جہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے فلیٹس ہیں، 9 منزلہ جو ہے وہ بلڈنگیں کھڑی ہیں. تو اب دیکھیں وہاں پر شہری کی ذمہ داری، فلیٹ میں رہنے والے کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. جی، کہ اب دیکھیں اگر کسی نے شاپر کوڑے کا بھرا ہوا ہے تو ایک ڈسپلن، ایک نظام بنا ہوا ہے، کیا کہ آپ شاپر میں ڈالیں اور ڈسٹ بین جو فلیٹ کے باہر رکھی ہوئی ہے اس ڈسٹ بین کے اندر اپنا کوڑا کرکٹ ڈال دیں. وہ سویپر آئے گا ایک ٹائم کے حساب سے اور وہ اٹھا کے لے جائے گا اور اس کو پراپر جگہ پہ رکھ دیا جائے گا. لیکن کیا ہے کہ جلد بازی ہے اور اٹھا کر اس کو باہر ڈال کر ڈسٹ بین میں ڈالنا، وہ بھی چلنا پڑے گا نا. تو ایک تعداد ہے کہ کیا کرتی ہے، یا تو کچن کے اندر جو بالکنی ہوتی ہے اس کچن کی بالکنی سے شاپر نیچے، جی، یا پھر فلیٹ کی جو بالکنی ہے، کھڑکی ہے، اگر جو ہے وہ وہیں سے اس کو نیچے. اچھا، اب وہ جو جب نیچے پھینک رہے ہیں نا شاپر، تو شاپر تو بند کیا اور پھینک دیا، تو اب وہ پھینک دیا، لیکن ہم بتائیں کہ اگر 9 منزلہ سے یا 7 فلور سے 6 فلور سے وہ شاپر جب نیچے آیا اور رستے میں کسی چیز سے ٹکرایا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی کچرا تھا اس کے اندر وہ سارا پھیل گیا، تو نیچے روڈ پہ آ گئی گندگی. اچھا، یہ گندگی پھینکنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلا، اب یہی باہر جا رہا ہے، ارے بھائی روڈ کا بڑا ستیہ ناز ہے، لوگوں کے اندر تمیز نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، ہر طرف آلودگی پھیلی ہوئی ہے، یہ کچرا. ارے بھائی یہ کچرا اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے تو یہ حضرت آپ کا ہی پھینکا ہوا کچرا ہے، آپ ہی کے گھر کا آیا ہوا جو ہے وہ کچرا ہے. اچھا، فلیٹوں کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، جب گھروں کے اندر بھی ہوتا ہوگا، گاؤں گوٹھوں کے اندر اور دیگر جگہ پہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ وہ ہر کوئی آگے پھینک رہا. جب تحقیق کریں، پتہ کریں کہ بھائی یہ کچرا آیا کہاں سے، تو جس سے پوچھیں گے ارے حضرت ہم تو بڑے ڈسپلن والے ہیں، ہم تو کوئی ایسی نہ ہمارے بچے بھی بڑے اچھے ہیں، ہمارے گھر کی جو خواتین بھی بڑی اچھی ہیں. تو بھائی یہ کوڑا کرکٹ، یہ شاپر آ رہے ہیں، یہ پیمپر آ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے نیچے، یہ روڈ کی اور بکھرا پڑا ہے، محلے کے اندر آلودگی ہو رہی ہے، تو یہ پھر کس نے ڈالا؟ پھر جنات کے اوپر ڈالیں گے؟ تو آخر ہم ہی میں سے کوئی گیا نا. تو اگر ہر فرد یہ ذمہ داری محسوس کر لے کہ بھائی مجھے اپنے گھر کا جو کوڑا میری وجہ سے آلودگی بڑھنی نہیں چاہیے، تو انشاءاللہ ہر بندہ آپ دیکھیں نا ادا کرے گا نا تو معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے گا، گندگی دور ہو جائے گی. بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں، خود ہی کچرا پھینک دیا ہے، گندگی پھینکی ہے، کوڑا کرکٹ وہاں پر پھینکا ہے، اور پھر وہاں سے تعفن پھیلا، جراثیم، بیماریاں، پھر نہ جانے کیا کیا، پھر کبھی بچے بیمار، کبھی خود بیمار. اور پھر یہ کیفیات دے کر پھر ہم اگر سویپر کی تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتے نا، اس کے لیے ہم کام بڑھا دیں گے، وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے آپ نے پھینک دی، آپ نے اچھا کر دیا. شاہ صاحب میں ایک منٹ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہوگا کیا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ یوں جب بیماریاں پھیلیں گی نا،
آپ کا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ سویپر کے لیے آپ نے کہا کہ چلو آسان ہو، یا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ نے گندگی باہر پھینکی، کچرا باہر پھینکا، اب وہ جو بیماری پھیلے گی. آپ مجھے بتائیں آپ کی جیب سے خرچہ جو ہوا بچوں کے علاج میں، وہ چھوڑ کر آپ بتائیں آپ کتنے تکلیف میں آ جائیں گے، آپ کا بچہ کتنی تکلیف میں آ جائے گا. اللہ نہ کرے یہ بیماریاں بڑھتے 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 کوئی وہ ایک بہت بڑی بلا بن کے آپ کے سامنے نہ آ جائیں. یہ کیا ہے اصل ہوتا یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں ہوتے ہیں. پھر ہم غور کریں، کیا ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں؟ ہم کس کے ساتھ مخلص ہیں؟ ہم اپنی ذات کے ساتھ، سب سے زیادہ قیمتی تو اپنی جان ہے نا شاہ صاحب. جب ہم اپنی جان کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، پھر دوسرے نمبر پر اپنی اولاد آتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص نہیں، اپنا گھر ہے، گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ، بلڈنگ کے ساتھ مخلص نہیں، اپنی سوسائٹی کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو پھر کیا نظام کیسے بنے گا؟ یہ سارا نظام درم برم ہوتا ہے کب؟ کہ جب ہم مخلص نہیں ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا ہے. جو ابھی بات بھی ہوئی نا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، یعنی ہر شخص، یہ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ افراد کا نام ہے نا. افراد مل کر ہی کوئی معاشرہ بنائیں گے، کوئی معاشرہ تشکیل پائے گا، تو افراد ہی ہوں گے نا. وہ جنات کا معاشرہ ہوگا وہ کہیں اور ہوگا، وہ کسی اور زندگی میں پھنستے ہیں. جو ہمارے یہاں معاشرے کی بات کی جاتی ہے وہ انسان کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بندہ جب یہ سوچے نا، ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری بنا لے کہ میری ذات سے نہ میرے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، نہ میرے بچوں کو، نہ میری بلڈنگ گندگی کا شکار ہوگی، نہ میری گلی، نہ میرا شہر، نہ میرا محلہ، نہ میرا علاقہ، نہ میرا ملک گندا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا بہترین. مجھے ایک گاؤں کے بارے میں پتہ چلا نقیب بھائی، کہ وہ اس گاؤں میں نا پراپرلی طور پر انہوں نے گاؤں میں ایسا نظام بنا کے رکھا ہوا ہے، ڈسٹ بن کا نظام، پھر گلیاں سجی ہوئی ہیں. وہ ایک گاؤں پاکستان کا ہی ہے، وہ اتنا بہترین گاؤں، ان کا اتنا بہترین نظام. یہ ہے اویئرنیس. جہاں آ کے نقصان ہوتا ہے نا، یہ اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے کہ بچہ وہاں کا وہ اس چیز کا پابند ہے. تو یہ اویئرنیس کی کمی نقیب بھائی کیوں ہے؟ کیسے اویئرنیس دلائی جائے؟ کیا کیا جائے؟ کچھ آپ ہی آج حل بیان فرمائے، اور تاکہ مزے کو مزہ آ جائے اور ہر طرف صفائی کا جو ہے سلسلہ ہو جائے. سب سے بنیادی چیز ہے احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری، اپنی ذمہ داری اگر سب سمجھ لیں. جیسے اکثر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، جی سارے یہ یوں کر رہے ہیں، یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، ہم کوئی الگ ہیں. تو جب سارے یہ کر رہے ہیں اور آپ یوں کریں گے تو یہ کہنا، اس کہنے کے پیچھے لوگ چھپ رہے ہوتے ہیں. اور بعض جملے تو یوں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میلا کچیلا کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ بندہ بڑا سادہ ہے، بڑا شریف ہے، تو وہ سادگی کو میلے پن میں سمجھ رہے ہیں. تو یہ جملوں کے پیچھے چھپنا یا لوگوں پہ ڈال دینا، یہ نہیں. کہ اگر آج ہم مارکیٹ سے جھوٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، صبح ہی جھوٹ ختم ہو جائے گا. میں کہوں مجھے یہ جو شریعت کا اصول ہے نہیں توڑنا، صبح ہی اصول کی پابندی شروع ہو جائے گی. سب سے بنیادی چیز ہے احساس ذمہ داری. اگر وہ میرے اندر آ گئی تو میں درست ہو جاؤں گا، دوسرے کے اندر آ گئی وہ، تو یہ احساس جو ہے یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے. احساس ختم ہو جائے گا تو پھر غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی. احساس دلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، بلکہ رب تعالیٰ تمہارے دلوں اور عملوں کی طرف نظر فرماتا ہے. جو بندہ اپنے اعمال درست کرے گا. یہ احساس ذمہ داری کی بات کیسی ہے کہ ایک شخص جو بالکل ساری زندگی اس نے ڈاکے میں گزاری، چوری میں، تو وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ایک بلڈنگ کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. رات کا وقت تھا. بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں نے نا ساری زندگی اس گھر میں چوری کی ہے، یہ گھر والے بڑے اچھے ہیں. اس نے کہا کیسے اچھے ہیں؟ کہا میں نے چوری کی ہے، آج تک میں پکڑا نہیں گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو میں چوری کر کے آ جاتا ہوں. اب احساس سے ذمہ داری کیسی ہوئی، احساس کیسے ہو گیا؟ بیٹے نے کہا کیسی بات ہے، آپ نے ساری زندگی ان کے گھر میں چوری کی، ان کے گھر تو آج بھی روشن ہے اور آج ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا ہے. تو اگر کسی دوسرے کے
لیے اگر کریں گے تو بندہ خود دیکھیں، اگر آپ کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دیں، کیا بات، اگر کسی کے لیے آپ راہ آسان نہیں کر سکتے تو مشکل بھی نہ کریں۔ صحیح اب فرمایا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ راہ چلتے ایسی جگہ پارکنگ کر دی ہے، وہ ایک الگ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، دوسرے کے گھر کے سامنے کھڑا کر دی ہے، بائک کھڑی کر دی ہے، گاڑی کھڑی کر دی ہے۔ تو اس طرح بہت سی مثالیں دیکھتے چلے جائیں تو یہ معاشرے کے اندر ہماری جو ذمہ داری ہے اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کون پوچھے گا، میں تو فلاں ہوں، اگر کوئی پوچھے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ اس طرح کے جملوں سے آپ کا بظاہر تو سامنے والا شاید دب جائے، وہ بولے کچھ نہیں کہ آپ بڑے باپ کے ہیں یا آپ کا زیادہ روب دبدبا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں انسانوں کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحیح فرمایا آپ نے نقیب بھائی کہ یہ بسا اوقات اس طرح کی کیفیت، کیا کر لے گا میرا کوئی، کیا بگاڑ لے گا، ہائے ہائے، یہ ڈر جانے کی بات ہے۔ اگر یہ دل میں آ رہا ہے نا، یہی تکبر کی طرف لے کر جانے والا ہے، یا تو تکبر ہے یا تکبر کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، متکبر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں فرماتا ہے ان کو، اور پھر اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ آج کسی پر آپ روب جما لیں گے، کسی پہ اپنا وہ سکہ چلا لیں گے، کسی پر اپنا روب اور دبدبا لا کر اور اس کو زمین کے ساتھ لگا دیں گے، گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، لیکن رب ہے، رب جب پکڑ فرماتا ہے نا تو پھر وقت کی فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی کیسی گرفت فرماتا ہے، کیسی پکڑ فرماتا ہے، تو وہ بے نیاز ہے۔ وہ جب پکڑ فرماتا ہے نا، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ پھر سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہم کہیں کہ میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ بڑے بڑے مال اور کرو فر والے آئے، موت کے وقت کیا کیا انہوں نے؟ جب روح نکل رہی تھی کہاں ہے ان کا مال، کہاں ہے ان کا تکبر، کہاں ہے ان کا جاہ و جلال، کہاں ہے ان کے نوکر چاکر، جو سب کچھ تھا، بے بس سارے کھڑے میں ہاتھ باندھ کر کے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی روح نکلے گی۔ کوئی اتنا بھی نہیں کر سکا کہ ایک سیکنڈ کے لیے روح روک سکے، نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب جو وقت اللہ پاک نے مقرر کر دیا نا، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، سیکنڈ بہت دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک لمحے کا یوں کہیں کہ کروڑواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی، جس دن لکھ دیا کہ اس دن اس نے جانا ہے، اس وقت جانا ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ قبر کے باہر نہیں ہو سکے گی، اور جو قبر کے باہر ہے وہ اندر نہیں ہو سکے گی۔ تو اس رب سے ڈریں، اس رب سے ڈریں کہ ہم اپنے اندر ایسی مذموم صفات، ایسی بری عادتیں، ایسی بری صفات نہ لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا، ایک آپ غلط کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، اور اس اوپر سے پھر وہ کہتے ہیں نا، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ سینہ زوری یہ کہ آپ روب بھی جما رہے ہیں، آپ کسی کے گھر کے آگے گاڑی لگا رہے ہیں، آپ کسی کے آگے گھر کے آگے اپنا جو گھر کا کچرا ہے وہ پھینک رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے آگے کی صفائی نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ تکلیف دے کر اوپر سے سینہ زوری یہ کہ کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ایسا نہ کریں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی صفات پیدا ہوں، اور ایسے جو افراد ہوتے ہیں نا، زمانوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ تنہا رہ جاتے ہیں ایسے افراد، ایسے برے لوگ، بری عادات اپنانے والے، بری صفات رکھنے والوں سے بہت سے افراد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ صفائی کا تعلق عبادت سے کس طرح جڑا ہوا ہے؟ براہ کرم جواب کی عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مبلغین نے اس پر گفتگو کی ہے، کر ہی رہے ہیں کہ عبادت کے ساتھ اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ جب عبادت کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے صفائی ہے، صفائی کے بعد ہی آپ عبادت کی طرف آ سکیں گے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد عبد القدس الحسن طریقہ کچا ضلع میوالی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ میری یہ گزارش ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیا جائے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ سلسلے میں میری عرض ہے کہ مجھے نعت سنا دیں۔ ہم لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم
پرے رہندے محمد دلشاد قادری اطاری۔ بہت شکریہ آپ کا جی دلشاد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ محمد عدنان حسن قادری اٹاری، میں حافظ آباد کے ضلع وڈارا بٹیا میں رہتا ہوں۔ گزارش ہے کہ کلام سنا دے چن چڑھیا آمنہ دلال دا۔ کیا بات ہے جی، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں ہوں احمد عیان اطاری توسا شریف سے، مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، ناسنا دے نبی کا جھنڈا، من کا جھنڈا، گھر 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 لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں ہوں غلام محمد اطاری توسا شریف سے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ عاشقان رسول میسیجز کرتے ہیں، فیس بک کے ناظرین ہمیں فیس بک پر بھی کمنٹس کر رہے ہیں، دعاؤں کا بھی کہتے ہیں، فرمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ کلام لے لیتے ہیں نور اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے
صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ان کا تو شیعہ کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں ان کا تو شیعہ کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دل بھر گئے مگر تو کے لے کے دینے سے تیری نیت نہ تیری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا ارے محروم کسی کو لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں کیا مانگتا ہے کیا چاہیے عرض کرتے یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے سبحان اللہ میرے حضور نے انہیں جنت کی رفاقت عطا فرما دی جو مانگا جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی تو اسے میرے آقا ضرور دیتے ہیں مانگ من مانتی منہ مانگی مرادی لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالا لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میری آسا امید دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آسا امید دے صدا
بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھہرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے. میں چاہوں گا کہ شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم، اس کے بھی کچھ شعر. یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہیں تاجدار حرم کس کو جا کر کہیں تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم رحم فرما کے ہے تیرے امت میں ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو آقا میرے آقا حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں حاصل زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں نعت تیری لکھنا میں نعت تیری پڑھنا میں نعت تیری سننا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں
بسر ذکر سرکار میں بس آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا سبحان اللہ. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دربار گوہر بار کی بعد اب حاضری عطا فرمائی. یقیناً وہاں پر کرم ہی کرم ہے، رحمتیں ہی رحمتیں، سکون ہی سکون ہے. کیوں نہ ہو حضور جو وہاں پر ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہیں. اللہ کرے کہ تمام عاشقان رسول جب جب جائیں با ادب طریقے سے حضور کے دربار کی حاضری اللہ پاک نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک ریکارڈڈ کلام ہے، آپ کو کلام سناتے ہیں. دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم. وہ کون کریم صاحب جو، وہ کون کریم صاحب جو، وہ کون کریم صاحب جو، میں کون گدائے غوث اعظم، میں کون گدائے غوث اعظم. سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کر، سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کر، سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کر، اے ابر سخائے غوث اعظم، اے ابر سخائے غوث اعظم. امید نصیب مشکل غل، امید نصیب مشکل غل، امید نصیب مشکل حل، قربان عطائے غوث اعظم، قربان عطائے غوث اعظم. وہ اور ہیں جن کو کہیے محتاج، وہ اور ہیں جن کو کہیے محتاج، وہ اور ہیں جن کو کہیے محتاج. ہم تو ہیں گدائے غوث اعظم، ہم تو ہیں گدائے غوث اعظم. دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم. کیوں ہم کو ستائے نار دوزخ، کیوں ہم کو ستائے
نار دوزخ کیوں رد ہو دعائے غوث اعظم کیوں رد ہو دعائے غوث اعظم جو دم میں غنی کرے گدا کو جو دم میں غنی کرے گدا کو جو دم میں غنی کرے گدا کو وہ کیا ہے عطا غوث اعظم وہ کیا ہے عطا غوث اعظم آنکھوں میں ہے نور کی تجلی آنکھوں میں ہے نور کی تجلی آنکھوں میں ہے نور کی تجلی پھیلی ہے ضیاء غوث اعظم پھیلی ہے ضیاء غوث اعظم کیا ان کی ثنا لکھوں غزل میں کیا ان کی ثنا لکھوں غزل میں کیا ان کی ثنا لکھوں حسن میں جاں باد فدائے غوث اعظم جاں باد فدائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم اللہ برائے غوث اعظم اللہ برائے غوث اعظم آئیے مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں چاہوں گا وسیم بھائی بچوں کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے کب سے تعلیم دینا شروع کرنی چاہیے اور کس انداز میں ہم بچوں کو اس حوالے سے بتائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ جب بالغ ہو جائے یعنی بالغ سے پہلے جب سمجھدار ہو جاتا ہے اس کے اندر تمیز آ جاتی ہے چیزوں کو پرکھنے کی چیزوں کو رکھنے کی تو اس وقت تو بچے کو جو ہے نا وہ اچھے انداز میں ہماری جو صفائی کی تعلیم ہے تربیت ہے وہ والدین کو دے دینی چاہیے. ویسے تو یہ طریقہ بچپن سے ہی بچے کو جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ بتاتے جائیں گے نا. جیسے بچہ سمجھدار ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہ چیز گرانی نہیں ہے اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے وہاں پہ رکھ دینا ہے. تو یہ بچپن سے ہی ہم بچے کی تربیت کریں گے تاکہ جب بچہ بڑا ہو جائے سمجھدار ہو جائے تو بچے کو اس چیز کی تمیز آنی چاہیے. یہ چیز معاملات اس کو پتہ چل جانے چاہیے کہ میں نے آگے جیسے رہنے زندگی گزارنی ہے تو پاک اور صاف رہ کر میں نے کیا بات ہے. البتہ بچوں کو بچپن میں شروع سے ہی آپ تربیت دیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ بیان کریں گے لیکن کچھ چیزیں آپ ان کے سامنے کر کے دکھائیں گے. گھر کے اندر اگر وہ کچرا پھینکنے کا معمول ہے کچھ چیز کھایا ریپر وہاں پر پھینک دیا سبزی کاٹی وہاں پر پھینک دی اچھا فروٹ لیا ہے تو اس کا چھلکا کہیں پر پھینک دیا اس کا اگر آپ لحاظ نہیں کریں گے تو بچے کہاں کریں گے. آپ کو بچوں کے سامنے کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے سامنے آپ اٹھائیں گے بچے کے سامنے وہ کچرا اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالیں گے وہ ریپر ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. کچرا جمع ہو گیا ہے باہر سویپر کے حوالے کیا جائے گا تاکہ نظام اچھے انداز میں گھر کا چلے اور بچہ بھی یوں ہی سیکھے گا صفائی کے معاملات کو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے نے کہیں کچرا پھینک دیا ہے تو آپ اس کے سامنے اس کو بتا کر اٹھائیں یہ اس کی جگہ یہ نہیں ہے بلکہ ڈسٹ بن اس کی جگہ ہے. اچھا خود کپڑے گندے ہو گئے ہیں پاکی ناپاکی چھوٹا بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے تو فوراً اسے صفائی آپ دھوئیں گے کپڑے اس کے دھوئیں گے. اگر بدن پہ نجاست لگ گئی ہے تو آپ اس کو یوں صاف کریں گے تو بچے کو بھی شروع سے یہ اویئرنیس ہے کہ یہ گندگی ہے مجھے اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. تو بچپن سے ہی آپ سکھاتے جائیں پھر جیسے ہی بڑا ہوتا جائے گا اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ سیکھتا چلا جائے گا. دل کی پاکیزگی کے حوالے سے میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں جیسے ظاہری طور پہ جسم کو صاف ستھرا رکھنا ہے پاک و صاف رکھنا ہے تو دل کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے. جیسے شروع کے اندر ہم نے مراتب جو بیان کیے تھے نواست کے حوالے سے اس کے اندر دل کی پاکیزگی ضروری ہے. اب دیکھیں دل پاکیزہ کیسے ہوگا. اگر کسی مسلمان کا کینہ ہے
ہمارے دل کے اندر، تو بھائی کینے سے اپنے دل کو پاک کر دیجئے، بغض دل سے نکال دیجئے، حسد، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی اور بڑی سے بڑی نافرمانی، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ، یہ سب آلودگیاں ہیں، اور یہ آلودگیاں جو ہیں انسان کے جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ آلودہ کرتے ہیں۔ تو دل کی آلودگی جو ہے اس سے پاک کرنے کے لیے کیا ہے، جو ایک مکتبۃ المدینہ نے کتاب بھی شائع کی ہے باطنی امراض کے حوالے سے، تو دیکھیے جتنے بھی باطنی امراض ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو جب بندہ بچائے گا، اپنے آپ کو ان سے پاک کرے گا، تو دل بھی اجلا اجلا ہو جائے گا، دل بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو ذہن یہ بنا لیں کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی، صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، ان کی محبت آ جائے، مسلمانوں کی عزت اور تکریم، مسلمانوں کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا پیار ہمارے دل میں آ جائے۔ اگر نفرت ہے تو نکل جائے، اور محبت جو ہے ہمارے سینے میں آ جائے، تو دل اجلا اجلا ہو جائے گا، پاک و پاک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ دل صاف ہوگا، بدن صاف ہوگا، دل بھی صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نقیب بھائی، میں آپ سے چاہوں گا کہ جو گندگی ہے اس کے نقصانات کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں، تاکہ یہ نقصانات سن کر، بعض اوقات ہوتا ہے نا نقیب بھائی کہ دو ہی چیزیں ہیں، فوائد سن کر بھی بندہ عمل کرتا ہے، بعض اوقات نقصان سن کر بھی عمل کرنا لگ پڑتا ہے، تو گندگی کے کچھ نقصانات یا صفائی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان ہے کہ ایسا بندہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح۔ لوگ اس سے گن کھاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ صحیح۔ کہ ایسے بندے کے قریب لوگ آتے نہیں ہیں۔ اگر اس کی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو جراثیم پیدا ہوں گے، ہاتھ نہیں دھوئے گا تو اب اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگا ہے، خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ کو ٹچ ہو گیا جہاں اس کے لیے وہ چیز زہر قاتل تھی۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ڈرائیور نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا، تو وہ کھانا کھاتے ہی تڑپنے لگا، مر گیا۔ جب تفتیش کی گئی، دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے پہلے ٹائر کو شاید چینج کیا تھا، اس کو ہاتھ لگایا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سانپ مر گیا تھا، اس کی زہر اس کے ہاتھ کو لگ گئی اور یہ انہی ہاتھوں کو دھوئے بغیر اس نے کھانا کھا لیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس طرح کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو جراثیم ہاتھوں پہ ہیں، منہ صاف نہیں رکھیں گے تو منہ کے اندر چلے جائیں گے، اور اسی طرح ایک سے ایک بیماریاں اس کو لاحق ہوتی رہیں گی، لگتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ کھانے کے وضو کے حوالے سے بات ہوئی کہ جب بندے نے ڈرائیور نے ہاتھ نہیں دھوئے تو اس کی جان چلی گئی۔ آئیے میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک بتاتا ہوں، اور خود حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا۔ اچھا، کھانے سے پہلے وضو کہا جاتا ہے، کھانے سے پہلے وضو، یہ نماز جیسا وضو نہیں ہے۔ کھانے کا وضو کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے اور کلی کریں گے، منہ کا اگلا حصہ دھوئیں گے، یہی کھانے کا وضو ہے۔ کیا ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ رسولوں کی سنت میں سے ہے، سبحان اللہ۔ یہ کتنی پیاری ایک نسخہ مل گیا۔ اگر محتاجی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنت، بلکہ انبیاء کی سنت کو اپنا لیں کہ کھانے سے پہلے وضو کر لیں، یعنی ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جو یہ پسند کرے اللہ کریم اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، یعنی کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، اور جب کھانا کھا چکے ہیں تب بھی ہاتھ دھونے ہیں اور کلی کرنی ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی، اور کھانے کے بعد وضو کرنا دو نیکیاں، یعنی کرنی ہے، کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا ہے اور کھانے کے بعد کھانے کا وضو کرنا ہے۔ ایک اور روایت سنیں، فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر، اچھی عادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صفائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ میری ذات سے نہ تو میرا ملک، نہ میرا گھر، نہ میرا معاشرہ
گندگی کا شکار ہوگا، بلکہ میں خود اپنی ذات کو بھی صفائی کا اہتمام کروں گا، اپنی ذات میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنی گلی محلے میں بھی، اپنے ملک میں، اپنی ملت میں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں انشاءاللہ اپنے ملک کو ہر اعتبار سے صفائی کا خاص خیال رکھوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از تو پہلے غوث گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم۔ یا نبی سلام علیکہ، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی